اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایسا وقت آیا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے جو کام انہیں مطلوب ہوتا۔ یہ ان کا دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش ہونا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ یہ سن کر ابو طالب کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، آدھی رات ہو گئی ہے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے سردار لوگ موجود ہوں گے، اگر میں تجھے ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلیں، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار و محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار جن کو ملا کے کل 32 لوگ جمع تھے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے بارش لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، یہ سن کر مکہ شریف کے لوگ اور بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش کی دعا مانگنے آئے ہیں، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آتی۔ اب تو سورج سر پر آ گیا تھا اور سردار بارش کی دعا مانگتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہ برسی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ یہی دعا مانگے جا رہے تھے
مگر بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سرداروں میں گرمی کی وجہ سے کئی لوگ چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے ہیں اور یہاں موجود ہیں، ہم رات سے دعا مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے بارش نہیں برسائی۔ تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور وہ برسا دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور بارش نہ ہوئی اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں سے پھر ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو اب آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھا شروع کیا تو دیکھ کر چچا اپنے بھتیجے پر پیار سے دیکھنے لگے اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دیں، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں تھا؟ تم پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم بارش مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار پیچھے رہیں گے، یہ ہماری ناک کٹنے کی بات ہے، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے چلے گئے تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، پھر بارش کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ تم بھی پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے اور میرے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور مبارک چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔
تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔